اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں ایک کمیونیکیٹر کی رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے کہ جو ان کے ذمہ دار ان کو کمیونیکیشن کے لیے فکس کیے ہیں وہ اپنی باتیں اس کے اندر انکلوڈ نہ کرے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہ کوئی معاذ اللہ اللہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی رسول اللہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی ہمارا میسج اللہ کی کتاب جیسے، لیکن اس کتاب سے طریقہ ہم سیکھ رہے ہیں، اس کتاب سے ہم کمیونیکیشن کا طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو بھی کمیونیکیٹر ہو اس کو جو کچھ بھی انفارمیشن پرووائڈ کی جائیں وہ اپنی طرف سے اس میں کچھ ملائے نہیں۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے جن کے ذریعے حضور پر کتاب نازل فرمائی ان کے لیے بھی لفظ امین کا انتخاب فرمایا، جیسے کہ حضرت جبریل کے بارے میں فرمایا نزل بہ الروح الامین، یعنی یہ ایسا امانت دار فرشتہ ہے کہ کوئی مکس اپ اس کے اندر وہ نہیں کرے گا، جو کچھ میں نے کہا وہی پہنچائے گا اس کے اندر لفظ امین۔ اور جس پر کتاب نازل وہ صادق الوعد الامین، وہ بھی امین۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کمیونیکیشن کے سلسلے میں سب سے اہم چیز کہ جس کو کمیونیکیٹر بنایا جائے وہ ذمہ دار اپنی طرف سے وہی بات پیش کرے، وہی چیز اس کے اندر مینشن کرے جو کہ اس کو ذمہ داروں نے اس کو کمیونیکیشن کے لیے کہا ہے اور جو بات ان کو بتائی ہے۔ یہاں ایک بات اور میں آپ کے سامنے عرض کروں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات منوائی اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھا۔ اب میں ایسی 7 چیزوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں قرآن کی روشنی میں جو کمیونیکیشن کے سلسلے میں سب سے بنیادی چیز ہے، اور اگر اسے آپ نے اپنی زندگی کے اندر کمیونیکیشن کے سلسلے میں امپلیمنٹ کیا تو آپ سے بہتر کمیونیکیٹر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ آئیے اب سب سے پہلی چیز کی طرف آتے ہیں، پیغام کا واضح ہونا۔ جو بھی آپ انفارمیشن دے رہے ہیں وہ گنجلک نہیں ہونی چاہیے، ایک دم کلیئر اور سچی ہو۔ جو بھی آپ انفارمیشن دے رہے ہیں، جو آپ دعوت دے رہے ہیں، جو آپ پیغام دے رہے ہیں، وہ اس چیز کی پوزیشن، اس پیغام کی پوزیشن ایسی ہو جو کلیئر کٹ ہو، اس کے اندر قطعی طور پر کوئی چیز گنجلک والی نہ ہو، جیسا کہ میں آپ کو قرآن مقدس کی روشنی میں سمجھاؤں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ اس کو آپ سمجھیں، سیدھی سے مراد کیا ہے، اس میں غلط نہ ہو، مقصد آپ کا کلیئر ہو کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ وہ مقصد بھی اچھی طرح سمجھ میں آنا چاہیے، اور یہ بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ مقصد کیوں پہنچایا جا رہا ہے۔ آپ جو پیغام پہنچا رہے ہیں اس پیغام پہنچانے کا مقصد کیا ہے، یہ مقصد بھی سمجھ میں آنا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مقصد پہنچاتا ہے، سامنے والا غلط گمان اپنے دماغ میں لے کر کے آتا ہے۔ اسی لیے حضور نے پیغام پہنچایا تو سب سے پہلے اس ڈاؤٹ کو کلیئر کیا، اس ڈاؤٹ کو حضور نے کلیئر کیا۔ کیا ڈاؤٹ کلیئر کیا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ میں جو ہے تم کو جو پیغام پہنچا رہا ہوں اس پیغام سے تم سے مجھے کچھ لینا نہیں، لا اسألکم علیہ اجرا۔ یہ کلیئر کیا حضور نے کہ تم سے مجھے کچھ چاہیے نہیں، اگر دینا ہی چاہتے ہو الا المودۃ فی القربى۔ جتنے انبیاء نے میسج پہنچائے ان اجریہ الا علی اللہ، تو مقصد بھی واضح ہونا چاہیے کہ آپ کا مقصد ان سے کچھ لینا نہیں ہے بلکہ آپ کا مقصد ان تک یہ پیغام اور انفارمیشن پہنچانا ہے، اور وہ مقصد واضح ہو، صاف ستھرا ہو، گنجلک نہ ہو۔ کبھی کبھی ہم بہت ہارڈ ورڈ یوز کر لیتے ہیں میسج کے اندر جس کی وجہ سے سامنے والے کو سمجھنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، ششپنج میں رہتا ہے کہ یار کیا ان کے کہنے کا مقصد ہے، کچھ پلے نہیں پڑا، تمہارے ذہن میں کچھ ہو تو بتاؤ۔ تو اچھا کمیونیکیٹر وہی بن سکتا ہے جو اپنے میسج کے اندر، اپنے پیغام کے اندر کلیئر، صاف ستھری بات اور سچی بات اپنے میسج کے اندر رکھے۔ نمبر 2، پیغام کا درست ہونا، یعنی جو پیغام ہم پہنچا رہے ہیں، یہاں پر ایک چیز اور ذہن کے اندر رکھیں کہ جو انفارمیشن آپ دے رہے ہیں یا جو آپ ان تک پیغام پہنچا رہے ہیں وہ پیغام جو ہے وہ صحیح ہو، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی اس کے اندر ہے کہ جس کو پیغام پہنچا رہے ہیں وہ لینگویج جانتا بھی ہو۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے رسولوں کو بھیجا تو فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، اس قوم کی زبان کے ساتھ اللہ عز و جل نے رسولوں کو بھیجا۔ تو اسی طریقے سے جب آپ کسی کے ساتھ کمیونیکیشن کریں
تو اس زبان کی واقفیت بھی اور اس زبان کے اندر کمیونیکیشن کرنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے. اور پیغام کا درست ہونے کو آپ قرآن شریف کی روشنی میں دیکھیں کہ اللہ عز و جل نے جو کتاب بھیجی ابتدا میں فرما دیا لا ریب فیہ، سیدھا کلیئر کٹ، اتنا درست ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کلیئر کٹ اللہ نے فرما دیا لا ریب فیہ، گنجائش نہیں، تم تلاش کر لو. ایسا نہیں کہ تم تلاش نہیں کرو گے لیکن ملے گا کچھ بھی نہیں تم کو. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارا جو بھی میسج ہو، جو انفارمیشن ہو، وہ پرفیکٹ ہو. یہ قرآن کی روشنی میں ہم کو سمجھ میں آیا. تیسری چیز جو ہے پیغام کا مکمل ہونا. یہ نہیں کہ ادھورا پیغام ہے کہ سامنے والا پریشان ہو جائے کہ یار یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کے آگے بھی کچھ ہے یا نہیں. پیغام کا کمپلیٹ ہونا یہ بھی بے پناہ ضروری ہے. اس کو بھی اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہاں پر کمپلیٹ اللہ عز و جل نے فرما دیا. نعمت سے مراد قرآن بھی ہے. واتممت علیکم نعمتی، ہم نے تمہارے اوپر ہماری نعمت مکمل کر دی، کمپلیٹ کر دی. یعنی یہ وہ میسج ہے جس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ادھورا پن نہیں ہے، ایک دم کمپلیٹ اس کے اندر میسج موجود ہے. تو اس کو بھی ہم قرآن کی روشنی میں اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. عام طور پر جو ہے وہ پیغام رسانی کے اندر ان چیزوں کا خیال کمیونیکیشن میں نہیں رکھا جاتا. ادھورے جیسے تیسے پیراگراف کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور اسی طریقے سے کہاں کیپیٹل کہاں اسمال اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. جملے کہاں ختم ہونے چاہیے کہاں سے شروع ہونے چاہیے اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. الفاظ کا سلیکشن بھی ایسا نہیں ہوتا جو افیکٹو ہو. اس لیے کہ یاد رکھیں الفاظ کا سلیکشن بھی بہت ضروری ہے. اسی لیے قرآن مقدس کے سلسلے میں اتنی ریسرچ ہو رہی ہے، ہو چکی اور مزید پتہ نہیں کب تک ہوتی رہے گی، لیکن قرآن مقدس کے بارے میں آج تک کسی نے بھی اس کے اندر کوئی کمی نکالنے کی کوشش کے باوجود نکال نہ سکا. یہ اللہ کی عظیم ترین کتاب ہے. ہمارا میسج اتنا کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم قرآن کی روشنی میں پرفیکشن کی طرف آ سکتے ہیں، راستہ حاصل کر سکتے ہیں اور قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو پیغام کا کمپلیٹ ہونا یہ تیسری چیز ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ پیغام کا مضبوط ہونا، یعنی ہم جو انفارمیشن دے رہے ہیں اور اس میں جو چیزیں پیش کر رہے ہیں، تو اس میں اگر کسی چیز کی ہم نے دلیل پیش کی، مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا، آپ میں سے بہت سارے کاروباری ہوں گے، ان کو میں سمجھاؤں کہ آپ نے کوئی ریٹ اپنا میسج کے اندر لکھ کر کے دیا، میری چیز کا یہ ریٹ ہے، تو اب وہ تو تحقیق کرے گا نا کہ یہ مارکیٹ میں کیا ریٹ چل رہا ہے. تو آپ کا ریٹ اتنا مضبوط ہو، آپ کی چیز اتنی مضبوط ہو، آپ کی انفارمیشن اتنی مضبوط ہو کہ وہ اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے کہ ان سے اچھا اور ان سے سستا کوئی دوسرا دینے والا نہیں ہے. تو آپ کا میسج مضبوط ہونا چاہیے. اچھا، اس کو میں دوسرے اینگل سے سمجھاؤں کہ ہم یوں سمجھیں کہ ہم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، یا پھر ہم یوں سمجھیں کہ ہم ایجوکیشن کی طرف توجہ دے رہے ہیں اور کاؤنسلنگ کا کام کر رہے ہیں اور یہ سارا کام کر رہے ہیں، تو اس میں ہم کو انفارمیشن دینی ہے. تو ہماری طرف سے جیسے آپ میں کا کوئی ساتھی سائنس کے سلسلے میں، آپ میں کا کوئی ساتھی میتھس کے سلسلے میں، آپ میں کا کوئی ساتھی میڈیکل کی فیلڈ کے سلسلے میں کوئی انفارمیشن دے رہا ہے، تو وہ انفارمیشن مضبوط ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ وہ انفارمیشن دنیا سے سب جگہ سے ملی ہو، ایسا نہ ہو، کامن ہو، آپ کی ریسرچ اپنے اعتبار سے ہو. جس کو جاننے کے بعد مجھے یاد آ رہا ہے کہ بنگلور کے اجتماع میں جب ایس ڈی آئی امید ٹیم کا جو ہے وہ پروگرام چل رہا تھا، تو ہمارے سی اے فیصل بھائی جو وہاں کے ہیں، انہوں نے مطلب جو ہے سائنس سے بھی آپ جا کر کے سی اے کر سکتے ہیں، ایسی کوئی انفارمیشن انہوں نے دی تھی، جس پر ہمارے موسیٰ بھائی نے ان سے کہا تھا اچھا وہاں اس فیلڈ سے بھی جا کے کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کچھ باتیں اور کچھ انہوں نے پوائنٹس بتائے تھے، تو مجھے خود کو حیرت ہوئی تھی اس موقع پر کہ یار یہ کیسے پاسبل ہے. لیکن خیر میں تو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن پھر بھی مجھے یہ لگا کہ یار یہ ایک نئی چیز. تو انہوں نے جس طریقے سے تعجب سے پوچھا، تو یہ ایک ایسی انفارمیشن ہماری طرف سے ہو جو مضبوط بھی ہو اور دوسرے اس طریقے سے مضبوط ریسرچ کر کے دینے والے نہ ہو، تو ہماری بات کوئی ایکسیپٹ کرے گا. ورنہ ہماری پوزیشن بھی عام انفارمیشن جیسی ہوگی تو کوئی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں. تو مضبوط ہونا، اس کو بھی قرآن شریف میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. یہ مضبوط ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. تو اللہ کی رسی سے مراد قرآن شریف بھی لیا گیا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، لیکن یہ مضبوطی سے پکڑنے کے بارے میں جو فرمایا گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک مقام پر اللہ عز و جل نے ایک نبی سے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. تو پتہ چلا کہ پیغام اتنا مضبوط ہو کہ آدمی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو. یہ قرآن شریف سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. تو اس طریقے سے ہمیں
اپنا جو بھی پیغام ہم پہنچاتے ہوں وہ مضبوط ہونا چاہیے تاکہ دوسروں تک وہ بات اچھی بھی لگے دوسروں کو اور دوسرے اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. پیغام میں جامعیت ہونا، یعنی ایسا نہ ہو کہ مطلب کوئی جامعیت اس کے اندر نہ ہو، ہر اینگل سے وہ پرفیکٹ ہو. جیسا کہ اللہ عز و جل نے اپنی کتاب کے بارے میں فرمایا وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اتنی جامع یہ کتاب ہے کہ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا واضح بیان اس کے اندر موجود ہے. پھر میں کریکشن کرتا ہوا کہوں کہ ہمارا کوئی میسج اتنا پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں راستہ مل رہا ہے اللہ کی کتاب سے کہ ہمیں کس طریقے سے چلنا چاہیے اور کمیونیکیشن کے لیے کون سی راہ اپنانی چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا معاملہ، ہمارا کمیونیکیشن کا سسٹم بھی پرفیکٹ ہو. اسی کے ساتھ ساتھ چھٹی چیز، پیغام میں سامع کا لحاظ رکھنا، یعنی جس کو ہم پیغام پہنچا رہے ہیں اس پیغام حاصل کرنے والے کی کیپیسٹی کو سامنے رکھنا کہ کیا واقعی وہ اس اسٹیٹس کا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، آپ نے پیغام کسی اسٹوڈنٹ کو بھیجا، اب اسٹوڈنٹ کو پیغام آپ بھیج رہے ہیں، کوئی میسج بھیج رہے ہیں، کوئی انفارمیشن بھیج رہے ہیں، اس سے کمیونیکیشن کر رہے ہیں اور بات کریں بڑے اونچے لیول کی تو بیچارہ سمجھ ہی نہیں سکے گا. میں اس کو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھاؤں. ابھی آپ لوگوں سے پہلے علماء سے نشست تھی ہماری، تو اس میں کچھ باتیں ہوئی، تو اس میں ہم نے ایک بات بتائی تو وہ آپ تک میں پہنچا دوں. رئیس سراج الفقہا حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی ایک صاحب کا کریکشن کر رہے تھے. کریکشن اس بات پر کر رہے تھے کہ وہ صاحب جو ہے وہ صوفیانہ باتیں کرتے تھے عوام کے اندر. اب صوفیانہ باتیں تو مطلب کیا ہے کہ صوفی لوگوں کی باتیں تو بڑی اونچی اونچی ہوتی ہے نا، اشاروں میں سمجھاتے ہیں اور بڑی اونچے لیول کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ جلدی سے عوام کے پلے تو نہیں پڑتی. تو ایک صاحب جو ہے وہ صوفیانہ باتیں لوگوں کے درمیان کیا کرتے تھے. تو حضرت مفتی صاحب قبلہ نے بڑی پیاری بات فرمایا کہ جتنی باتیں آپ کہتے ہیں وہ سب سچی ہے، لیکن جن سے کہتے ہیں ادھر نہیں کہنا چاہیے. اس لیے کہ جس صوفی نے یہ بات کہی ہے وہ صوفیوں کی محفل میں کہی ہے، جاہلوں کی محفل میں نہیں. ذہن میں رکھیں آپ. تو آپ بھی جب کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہوں تو اس میں یہ دیکھیں کہ اس کا مینٹلی اسٹیٹس کیا ہے. ہائی لیول کی بات کریں گے تو کچھ نہیں. بہت سارے ہمارے باصلاحیت ذی استعداد علماء موجود ہیں جن کی قدموں کی خاک کے برابر بھی ہم نہیں، لیکن ٹیکنیکل اور ہائی لیول کے ورڈز وہ اتنے یوز کرتے ہیں کہ عوام اس کو سمجھ نہیں پاتی. درسگاہ کے وہ شہنشاہ ہیں لیکن عوام میں اپنی بات کو سمجھا نہیں پاتے. ریزن کیا ہے؟ یہی ایک ریزن ہے. تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ پیغام یا میسج جو بھی آپ پہنچائیں تو سامنے والے کی کیپیسٹی، علمی صلاحیت، مینٹلی سچویشن اس کو سامنے رکھ کر کے ہی جو ہے نا آپ میسج اپنا ان تک پہنچائیں. اور آخری بات، پیغام کے اندر نرمی ہونی چاہیے. یہ سب سے اہم چیز ہے. اب آپ سوچیں، کیسر و کسرا کو سرکار نے لیٹر لکھا تو وہاں لفظ عظیم استعمال فرمایا، عظیم کسرا، اس طریقے سے لفظ، یعنی یہ حضور نے خود. اور پھر ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے خط کے اندر مخاطب فرمایا، اللہ اکبر، اتنے اچھے انداز سے کہ ایک اللہ ہے وحدہ لا شریک ہے، مر کر خدا کو جواب، یہ نہیں کہ تم جو کرتے ہو غلط کرتے ہو، تم کو نہیں آتا ہے، کچھ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایسے ویسے کچھ بھی نہیں. بہت حکمت کے ساتھ اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھے. اب یہ 7 چیزوں میں سے یہ آخری بات پر میں یہ اس 7 چیزوں کو کمپلیٹ کرتا ہوں، پھر میں اور دوسری چیز کی طرف آتا ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے قریب رہیں، لوگ ہم سے محبت کریں. کیسے ہوگا؟ کیسے پاسبل ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سید المرسلین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین ہے، محبوب رب العالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کاشف الغمہ ہے، نبی الرحمہ ہے، امام القبلتین ہے، سید الاولین والآخرین ہے. اتنی عظیم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، لیکن رب فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ نرم دل ہو. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ غلاموں کا قافلہ آپ سے چھٹ جاتا، یہ کوئی آپ کے قریب نہیں ہوتے، سب آپ سے دور ہو جاتے. سید المرسلین ہونے کے بعد بھی جس وصف کی وجہ سے دنیا حضور سے قریب تھی، اس وصف کو قرآن نے ہائی لائٹ کیا کہ آپ سے قریب اس لیے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم دل ہو. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نرمی جو ہے نا
یہ کمیونیکیشن کے لیے بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ عز و جل نے فرعون کی طرف بھیجا، کیا فرمایا؟ اذهبا الى فرعون انه طغى، لیکن پھر فرمایا وقولا له قولا لینا، تم دونوں ان سے نرمی سے بات کرنا۔ خدا کا دعویٰ کرنے والے کو اللہ عز و جل ان کی طرف دو نبیوں کو بھیج رہا ہے تو کہتا ہے نرمی سے بات کرنا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں کمیونیکیشن کے سلسلے میں اس چیز کو پیش نظر رکھنا یہ بے پناہ ضروری ہے، نرمی کا پہلو ہونا چاہیے۔ مجھے بڑی پیاری بات ایک صوفی کی یاد آ رہی ہے، بڑا عجیب قول ہے ان کا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ روح زندہ ہے یہ کیسے پتا چلے؟ روح زندہ ہے یہ کیسے پتا چلے؟ تو فرماتے ہیں کسی کا غم دیکھ کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ آپ کی روح زندہ ہے۔ یہ نرمی پیدا ہونی چاہیے، یہ نرمی پیدا ہونی چاہیے۔ تو یہ کمیونیکیشن کے اندر یہ نرمی کا پہلو جو ہے نا، یہ خاص طور پر، تو یہ 7 چیزیں تھیں جسے جو ہے وہ آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کمیونیکیشن کے سلسلے میں، اور اگر ان چیزوں کو آپ نے ذہن میں نہیں رکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ کمیونیکیشن کے اندر آپ سکسیس نہیں ہو سکتے۔